علمی نالج کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا۔ عبداللہ بن ابی سیرہ مصر کے گورنر تھے۔ شمالی افریقہ پر ایک رومی گریگوری کی حکومت تھی، جس کی بیٹی فلپانہ بڑی دلیر لڑکی تھی اور جنگ میں مردوں کے دوش بدوش داد شجاعت دیا کرتی تھی۔ مسلمانوں اور عیسائیوں میں زبردست جنگ ہو رہی تھی۔ اگرچہ عیسائیوں کی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ تھی، لیکن پھر بھی مسلمان بہادری، دلیری اور جوان مردی سے عیسائیوں کے حملوں کو روک رہے تھے، جس کی باعث لڑائی طول پکڑ رہی تھی۔ جب مدت تک لڑائی کا کوئی فیصلہ نہ ہوا تو گریگوری نے اعلان کیا کہ جو رومن سپاہی مسلمان کے سپہ سالار ابی ابن سیرہ کا سر کاٹ کر لائے گا، مقررہ انعام و اکرام کے علاوہ میں اپنی بیٹی فلپانہ بھی اس کے نکاح میں دوں گا۔ دوسری طرف ابن ابی سیرہ نے دوبارہ خلافت سے امداد طلب کی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن زبیر کو ایک فوج دے کر مسلمانوں کی امداد کے لیے روانہ کیا۔ فلپانہ جیسی حسین و جمیل اور خوبصورت بہادر لڑکی کو حاصل کرنے کا کون خواہش مند نہ تھا۔ عیسائی نوجوانوں میں اس خوشخبری سے ایک نیا ولولہ اور جوش پیدا ہو گیا اور ان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ جس طرح بھی بن پڑے ابی ابن سیرہ تک پہنچ جائیں۔ اس کوشش میں کتنے ہی عیسائی نوجوان خاک و خون میں تڑپ کر رہ گئے، لیکن اس کے باوجود ان کی کوشش میں کمی نہ آئی۔ یہ حالت دیکھ کر مسلمانوں میں قدرے گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ آخر فوج کے چیدہ افسروں نے بیٹھ کر یہی فیصلہ کیا کہ ابی ابن سیرہ میدان جنگ میں نہ آئیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے۔ ابن ابی سیرہ اگرچہ اسے پسند نہ کرتے تھے، مگر سب کے مشورے کو قبول کرنا پڑا۔ اب میدان جنگ میں جانے کی بجائے اپنے خیمے میں ہی رہنے لگے۔ اس دوران عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کمک لے کر پہنچ گئے، مگر انہیں یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ مسلمان تو لڑ رہے ہیں مگر سردار خیمے میں آرام کر رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا ابی ابن سیرہ کے خیمے میں گئے اور کہا کہ ایک بہادر سپہ سالار کی شایان شان نہیں کہ وہ خود تو آرام سے بیٹھ جائے اور دوسرے مسلمان میدان جنگ میں لڑیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو شہادت کی موت پسند نہیں ہے؟ ابی ابن سیرہ نے جواب میں تمام واقعہ سنایا اور کہا، سب دوستوں کے مشورے سے مجبوراً میں نے ایسا کیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا، آپ بھی اعلان کر دیتے کہ جو گریگوری کا سر کاٹ کر لائے گا، گریگوری کی بیٹی اس کے ساتھ بیاہ دی جائے گی۔ چنانچہ یہ اعلان کر دیا گیا۔ کمک آ جانے سے جنگ نے شدت اختیار کر لی تھی۔ نصف دن تک تمام میدان لاشوں سے اٹھ گیا تھا۔ مسلمانوں میں عبداللہ بن زبیر کے حملے بہت ہی خوفناک تھے۔ وہ بجلی کی طرح تیزی سے دشمن کے قلب میں گھس جاتے اور منٹوں میں صفوں کی صفیں صاف کر آتے۔ عبداللہ بن زبیر کے جرأت مندانہ حملوں کو دیکھ کر فلپانہ کئی مرتبہ ان کے مقابلے پر آئی، مگر انہوں نے ہر مرتبہ اس کا وار بجا کر اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک بہادر مسلمان کا ہاتھ ایک عورت پر اٹھے۔ آخر انہوں نے اپنے دستے کے ساتھ زوردار حملہ کیا کہ گریگوری کے محافظ دستے تک پہنچ گئے۔ لوہے سے لوہا بج رہا تھا۔ آخر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی نوجوانوں کو موت کی نیند سلا کر گریگوری تک جا پہنچے۔ انہوں نے گریگوری کو للکارا، اب جنگ کا فیصلہ میرے اور تیرے درمیان ہوگا۔ گریگوری نے بڑی پھرتی سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، مگر انہوں نے وار بچا کر اس پر زوردار حملہ کیا کہ اس گرفتار شدہ کان میں گریگوری کی بیٹی فلپانہ بھی تھی۔ اسلامی فوج میں اس کامیابی پر خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ شکرانے کے طور پر ان کے سر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے جا رہے تھے۔ جب مال غنیمت کی تقسیم ہونے لگی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہ تھے۔ ابی ابن سیرہ نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ اعلان کے مطابق فلپانہ تمہاری ہے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، میں نے جس پاکیزہ جذبے کے تحت جہاد کیا ہے، میں اسے کوئی انعام لے کر آلودہ نہیں کرنا چاہتا۔ امیر کو حق ہے فلپانہ جس کو چاہے دے دے، میں اس کے حق سے دستبردار ہوں۔ میدان جنگ میں فلپانہ بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت و بہادری کو دیکھ چکی تھی اور یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ وہ خود کئی بار ان کی تلوار کے زد میں آئیں، مگر انہوں نے اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا تھا، اور جب اس نے حملہ کیا تو اس کے وار کو بجا کر کبھی جوابی حملہ نہ کیا۔ وہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور شرافت سے اس قدر متاثر ہو چکی تھی، اس نے کہہ دیا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی کو حق نہیں کہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ میں خوشی سے اسلام اور اس کی غلامی قبول کرتی ہوں۔
دوستو مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، شکریہ۔